میرا نام عمر ایاز ہے اور کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسے ٹاپک پر بات کی جائے جو عمومی بھی ہو اور جس کے بارے میں جو اتنا عام ہو گیا ہو کہ لوگ اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ گئے ہوں۔ ٹاپک دماغ میں کافی سارے آ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ایک گراؤنڈ ٹاپک سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے ایک اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تدریسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور فنون لطیفہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں، تو دونوں تھوڑی سی سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے، مطلب دونوں کا طالب علم رہا ہوں، اس لیے اب پڑھا بھی لیتا ہوں اور لوگوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں والدین اسکول چھوڑ کر آتے تھے، تو ابھی بھی کئی والدین اپنے بچوں کو یہ جملہ بتاتے ہوں گے اور سناتے ہوں گے کہ ہمارے والدین یہ کہتے تھے کہ کھال آپ کی ہڈیاں ہماری۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی تم اتنا مارو اور اس کو دھیڑ کے رکھ دو، یہ ایک سبمیشن ہے، ایک سپردگی ہے۔ اس سپردگی سے ہوتا کیا ہے؟ سپردگی سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل استاد اپنے بچے کی طرح سمجھاتا ہے اور پڑھاتا ہے اور چیزیں سمجھاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دور میں تربیت کا جو عمل تھا وہ بھی بہت زیادہ رہتا تھا، مطلب ہمیں ٹیچرز غلط باتیں کرنے سے روکتے تھے۔ آج فرق استادوں کے اندر بھی وہ ایک اس طرح کا ایک سینیریو بن چکا ہے کہ ٹیچر چاہ کے بھی اپنی کوئی بات نہیں کر سکتا، اسے سلیبس مکمل کرنے کی پڑی رہتی ہے، اور وہ اپنی بات تو کیا، وہ اس کا ایک شیڈیول ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ لیکچر ختم ہوگا تو دوسری جگہ جانا ہے، اور اس نے اپنا وہ دماغ میں رکھنا ہے کہ آج میں نے ان کو اتنا پڑھانا ہے تاکہ اس وقت میں یہ ساری چیزیں مکمل کروں۔ ہمارے بچپن میں مقابلے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، مطلب انٹر سکولز ہوتے تھے، سپورٹس بہت زیادہ ہوتا تھا، گراؤنڈز ہوتے تھے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجتے ہیں یا کالج بھیجتے ہیں، تو ان کے دماغ میں بچوں کے آلریڈی یہ ہوتا ہے چونکہ ہم تمہاری فیس بھر رہے ہیں تو جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں پڑھا رہا ہے یہ تمہارا امپلائی ہے، مطلب ان کا انداز اب یہ ہو گیا۔ وہ اس سے سمجھیں گے کیا جب تک اس کی عزت نہیں کریں گے؟ دیکھیے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اگر ادب ہی نہیں گھر کی طرف سے ملا۔ میں اکثر اوقات ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پر بھی، چیزوں پہ بھی، وہ ڈفرینس بتا رہے کہ پہلے جو بھی بچے ہوتے تھے وہ اس کے پاس کسی کے پاس چیز ہوتی تھی تو وہ اپنے ساتھ والے کو کہتا تھا آؤ یار تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ یہ ابھی تک گاؤں کے رواجوں میں سے ایک رواج ہے، ابھی بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ شہری بہت تیز ہو گئے ہیں اور کافی سارے مسائل بھی خراب ہو گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹفن گھر سے گارڈین یہ کہہ کر بھیجتا ہے، وہ ماں ہے یا باپ ہے، کہ اس کو صرف تم نے ہی کھانا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کھانا نہیں ہے۔ جب وہ اپنی چیز کو شیئر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح سے دوسروں میں شیئر کرے گا؟ اس کے اندر یہی چیز پیدا رہے گی کہ میں نے ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، کسی اور کو میں نے اپنے ساتھ انکلوڈ ہی نہیں کرنا، اور اس وجہ سے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ فنون لطیفہ کا بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا کردار ہے سیکھنے سکھانے کا، کیونکہ وہ میں اس میں سیکھا ہوں، اس میں وہی پرانا طرز، بچہ جو ہے وہ اس طرح سے سیکھے کہ وہ پہلے ادب کرنا سیکھے، پہلے اسے بیٹھنے کا سلیقہ پتہ ہو، بات کیسے کرنی ہے استاد سے اس کا پتہ ہو، ملنا کیسے ہے، استاد جب آئے ویلکم کیسے کرنا ہے، اس کو پیاس لگی ہے تو اسے پتہ چلے کہ بھئی وہ پیاس لگ رہی ہے اور پانی کیسے پینا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو اس سے کافی ساری چیزیں مجھے یہ پتہ چلیں کہ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ کار ہے جس طرح آپ کبھی کبھار اگر آپ کو شوق ہو کراٹے وغیرہ یا اس طرح کے مارشل آرٹس والی موویز دیکھنے کا، تو اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک بچے کو والدین استاد کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ ان کے پانی بھر کے لا رہا ہے، ان کے تمام کام کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اسے ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو
میرے حساب سے سکھانے کا عمل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں کافی ساری چیزیں جس نے بچوں کے اور والدین کے دماغ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا ہے اور اس جگہ پر لے آیا ہے، اسی طرح سے استادوں کا دماغ بھی اب بدل گیا ہے، وہ بھی اب بچوں کو اس طرح سے نہیں لیتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو بچے کی طرف سے رسپیکٹ نہیں ملے گی، ان ریٹرن آپ بچے کو یہی سمجھیں گے یار دیٹ پرسن از لائک مائی کسٹمر، میں اس کو ویسے ہی ڈیل کروں، مجھے زیادہ ایفیلیٹ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنی ایفیلیشن شو کروں، جو کام کی بات ہے وہ کروں۔ یہ ساری چیزیں ایفیلیشن والی جو ہیں آپ جا کے خاص طور پہ بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں دیکھیں گے، اور جب گھر سے تربیت نہیں ہوگی، گھر والوں کو بھی چاہیے اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کو چھوڑنے کے بجائے، ڈسہارٹ ہونے کے بجائے بچوں کی تربیت کریں، ان کو پرانے قصے سنائیں، اپنے قصے سنائیں کہ آپ لوگ کیسے تھے اسٹوڈنٹس، اور آپ کس طرح کی شرارت کرتے تھے، آپ لوگوں کو ٹیچرز کیسے سمجھاتے تھے۔ دیکھیے اپ برنگنگ نا ہر ثقافت کی، ہر معاشرے کی الگ ہے۔ میں ایک دفعہ ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا تھا، اس پر بھی اس پر تفصیلی بات کی، اصل بات تھی میرے حساب سے وہ یہ تھی کہ تربیت کا عمل ہم سب سے اس قدر دور جا چکا ہے کہ ہم تعلیم کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم زیادہ نمبرز لے لیں، ہماری اچھی جاب ہو جائے، ہم زندگی میں زیادہ پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ صرف آپ زیادہ پیسہ کما لیں، کمانا چاہیے، ہر ایک کی اپنی نیڈز ہیں، اپنا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں وہ رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو نہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کچھ بھی اچھے نہیں ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ جنریٹ کرنا استاد کا فرض ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس روش کو نہ چھوڑے، اور اسٹوڈنٹ کو اس کے گھر والے اس کو بتائیں کہ یو آر اسٹوڈنٹ، آپ کسی کے اوپر مطلب آپ کسٹمر نہیں ہو گئے، آپ باس نہیں لگ گئے، آپ پے کر کے آپ ڈائریکٹ پے نہیں کرتے کسی ٹیچر کو، وہ ایک آرگنائزیشن کے تھرو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میں نے سوچا کہ آج اس موقع پر بات کی جائے اور اس موقع کو اٹھایا جائے۔ تو ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو دور شروع کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات تھوڑی سی ٹھیک لگی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اس بات میں کچھ صداقت ہے اور اچھی لگی ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو لائک کریں، شیئر کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ جو سننا چاہے گا، میرا مقصد ہے کہ میں اپنا میسج پہنچاؤں، جو دل کی بات ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں، اور جو اپنے دل کے اندر کی بھڑاسیں ہیں ان کو نکال کر آگے رکھوں۔ بہت شکریہ۔